بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کا روزہ ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یا بعض محدثین نے لکھا ہے وانا اجزا بہ، یہ الفاظ ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو روزہ اس کے چونکہ یہ بنیادی ارکان میں سے ہے، تو اللہ رب العزت نے جیسے نماز کے احکامات اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو واضح کیا ہے، تو ایسے ہی روزہ جو ہے یہ بھی بنیادی طور پر ایک رکن ہے۔ تو اس کے لیے بھی مختلف مسائل جو ہے نا وہ قرآن و حدیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ آج ہم مختصر طور پر کچھ مسائل عرض کریں گے جو کہ زیادہ تر لوگ پوچھتے بھی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوال یہ مشہور ہے کہ بھئی ہم وضو کرتے ہیں تو مسواک کرتے ہیں، تو کیا مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی جب آدمی مسواک کرتا ہے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو احناف کے نزدیک اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ بھئی اس سے کوئی چیز منہ کے اندر جاتی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی روزے کے فاسد ہونے کے کوئی حکم اس پر نہیں رکھتے۔ لیکن احناف کا جو تحقیقی مذہب ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو بو ہوتی ہے وہ منہ کی نہیں ہوتی ہے، وہ معدے کی ہوتی ہے، یعنی وہ معدے سے بھوک کی وجہ سے بو آ رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ جو خوشبو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے آدمی جب مسواک کرتا ہے تو اس سے وہ بو ختم نہیں ہوتی ہے، وہ پھر بھی رہتی ہے، اس لیے یاد رکھیں اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، پھر اس میں ایک چیز یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر مسواک کرتے ہوئے خون نکلے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیں، مسواک سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بات تو واضح ہے، لیکن اگر خون نکلے تو خون اگر کسی نے تھوک دیا تو اس سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی محض خون نکلنے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خون نکلا تو اس کو تھوک دیں، اور اگر تھوکا نہیں بلکہ خود نگل لیا تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اگر وہ بالکل معمولی مقدار میں ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر وہ خون زیادہ ہو تو پھر جو ہے نا اگر کسی نے اختیار کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اختیار کے ساتھ اگر روزہ دار نے اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ پھر فاسد ہو جائے گا۔ کم اور زیادہ کی مقدار کیا ہے؟ یعنی یہ خون ہے یہ کتنا زیادہ ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کتنا کم ہو تو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کا عام حل فقہا نے یہی لکھا ہے کہ اگر خون وہ تھوک پر غالب آیا ہے اور اس کا رنگ اس نے بدل دیا ہے، یعنی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ سارا خون ہی نظر آتا ہے، تھوک بہت کم نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غالب ہے، خون غالب ہے، اور پھر وہ اس کو نگلنے سے تو ظاہر روزہ فاسد ہوگا۔ اسی طریقے سے جب یہ خون یہ تھوک کے برابر ہو، یعنی دونوں برابر ہو، اور پھر ایک آدمی اختیار کے ساتھ اس کو نگل لے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر خون بالکل کم ہے اور تھوک زیادہ ہے تو پھر بھی بہتر تو یہ ہے کہ اسے تھوک دیں، لیکن اگر کسی نے اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ پھر فاسد نہیں ہوگا۔ بہرحال اگر خون تھوک کے برابر ہو یا پھر خون غالب ہو اور کسی روزہ دار نے اختیار کے ساتھ اس تھوک کو نگل لیا تو اس سے اس کو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس پر بعد میں اس کی قضاء لازم ہوگی، کفارہ لازمہ نہیں ہوگا۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير